میں گیا تھا نا جسے اس نامحرم لڑکی کو جو تم حویلی میں کیا مطلب سے رہ رہی ہو تباہیاں پھیلا دی ہیں حویلی میں لے کے آئے ہو بانو تم اور سوراب لالا حویلی آ گئے ہیں مگر بانو بی بی نہیں ہے ان کے ساتھ اسی وجہ سے کس حق سے تو وہ لڑکی کے کیونکہ اب سہراب خان کا اصل چہرہ سربلند کے سامنے آ جائے گا جو کہ شیر بانو کے قتل کا الزام بھی ربیہ پر ہی لگانے والا ہے. تبھی تو سہراب کی بیوی بھی ربیہ کو تانے کوسنے دینے لگ جائے گی اور جس کے بعد ربیہ حویلی سے بھاگ جائے گی اور سربلند اس کے پیچھے بھاگا جائے گا جہاں وہ گنڈے اور بدماش لوگوں سے مقابلہ کرے گا جو ربیہ کو تنگ کر رہے ہوں گے اور توسم خان کے آدمی ہوں گے. تو کیا اب سربلند توسم کے آدمیوں سے اس کا ٹھکانہ معلوم کر لے گا اور کیا سربلند پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ مدثر کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سوتیلا بھائی توسم خان ہے. اور کیا ربیہ سربلند کے ساتھ واپس حویلی آ جائے گی اور کیا شیری اور سہراب کی چوری پکڑی جائے گی؟ کیا نور بانو کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا شوہر سہراب اس کو اب ناپسند کیوں کرنے لگا ہے اور کیوں اس سے دور رہنے لگا ہے وہ بھی گھر کی ایک معمولی سی ملازمہ کے خاطر؟ اور جب نور بانو کو یہ سب پتا چل جائے گا تو کیا سہراب سے طلاق لینے کا مطالبہ کرے گی اور وہی سربلند اپنے پالتو کتوں کے ذریعے کیا شیربانو کی قبر تک پہنچ پائے گا؟ اور وہی اب سہراب خان کی سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا ہونے جا رہی ہے اور وہ کیا سازش رچانے والا ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت شکریہ کے ساتھ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو اب جیسا کہ ناظرین لیٹسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ شاکنگ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی کیونکہ یہاں ساری کا سارا سچ سامنے آ چکا ہے اور اس راز سے بھی پردہ فاش ہو گیا ہے جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا. جبکہ میری اپنی پریڈکشن کے مطابق وہی ہوا جو بتایا گیا تھا. جس طرح سے شیری اور سہراب ملی بھگت کے تحت اس حویلی کی جڑیں کاٹ رہے تھے سہراب خان جو کہ آستین کا سانپ نکلا اس کی ساری باتیں خود شیربانو نے سن لی. یہاں شیربانو یعنی سحر ہاشمی نے کیا کمال کی ایکٹنگ کی ہے لاجواب ہی کر دیا. شیربانو اپنے بھائی سہراب خان کا گھٹیا چہرہ دیکھ کر جس طرح سے اس پر برسی ہے بہت ہی کمال کے ڈائلاگ کے ساتھ کردار کو بھی بخوبی نبھایا گیا ہے. زبردست سین تھے جہاں شیربانو اپنے بھائی کی حقیقت جان گئی کہ اسی نے شیری کے تھرو شیر لالا کو زہر دیا اور اس کا قتل کیا اور اب سہراب خان سربلند کی جان لینے کے لیے بھی کوششیں کر رہا تھا. سہراب کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد اس پر تھوکتی ہے شیربانو اور گن پکڑ کر اپنے بھائی کی جان لینے کی کوشش بھی کرتی ہے. اب وہ یہ سارے کا سارا سچ بی بی جان کو بتائے گی کہ اس حویلی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس سہراب کی وجہ سے ہی ہوا ہے. لیکن سہراب اپنے راز کے فاش ہو جانے کے ڈر سے بانو سے گن پکڑتا ہے اور اسی گن سے فائر کرنے کے بعد اپنی بہن کو ہی قتل کر بیٹھتا ہے. وہ بہن جو کہ اسے جان سے بھی زیادہ پیاری تھی. یہاں پر بانو کے قتل کا شک سہراب خان پر نہ آ جائے اسی لیے تو شیری سہراب اور وہ ملازم مل کر شیربانو کی لاش کو ٹھکانے لگائیں گے. یہاں سب کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کے لیے بانو کے دوپٹے پر اس کا خون بھی لگا دیتے ہیں اور پہاڑ کے بیچوں بیچ پھینک دیتے ہیں. اور اب سہراب اپنی بہن شیربانو کی قبر کھودے گا جس میں وہ اس کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے گا. صرف اس سرداری کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف سہراب نے شیر دل لالا کا قتل کیا بلکہ اس کی بیوی اور اتنے آدمیوں کو مار ڈالا. سربلند کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے پلاننگ کر رکھی تھی. اسی دوران اپنی بہن کو بھی مار ڈالا. ایسا ظالم اور سفاک بھائی جس سے ذرا بھی ڈر اور خوف اور کوئی ملال یا پچھتاوا نہیں ہے. بظاہر تو سب کو دکھانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا ہے مگر تنہائی میں اسے شیربانو کی آخری باتیں ساری زندگی رلاتی رہیں گی اور سہراب کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سہراب کی بیوی ہی کسی دن اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی اور سربلند کو بھی وہی سب کچھ بتا دے گی. بہرحال اب اسی سرداری کے چکر میں سربلند کو بھی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا مگر سربلند سہراب کی ہر چال اس کی حرکات و سکنات کو بھانپ چکا ہوگا اور سربلند سہراب کے نشانے پر کبھی بھی نہیں آنے والا ہے. سہراب نے سربلند کو ابھی تک اسی لیے بخشا ہوا تھا کہ وہ اس کی بہن کا نہ صرف منگیتر ہے بلکہ وہ اس کی محبت بھی ہے. جبکہ اب اس کی بہن ہی نہ رہی تو وہ سربلند کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہاں صرف سرداری کا خمار شہرت اقتدار اور دولت کی لالچ میں سہراب اندھا ہو چکا ہے جہاں وہ انسان سے حیوان بن گیا ہے اور ان مادی چیزوں کے پیچھے اس نے اپنے سگوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے. اسی کے ساتھ اب جیسے ہی سہراب خان شیربانو کو دفن کرنے کے بعد گھر لوٹے گا تو سب کے سامنے ڈرامے بازیاں کرنے لگ جائے گا اور یہی ظاہر کرے گا کہ اسے کس قدر اپنی بہن کے گمشدہ ہو جانے کا دکھ اور افسوس ہے. اسی کے ساتھ شیری بھی جو کہ سہراب کی پارٹنر ہے اس کی محبت میں اپنی جان دینے اور کسی کی جان لینے سے بھی خوف نہیں کھاتی ہے. سہراب کے عشق کے چکر میں وہی حویلی کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والی دیمک بنی ہوئی ہے. اسی لیے تو بھاگی ہوئی آئے گی اور بی جان سے یہی کہے گی کہ سہراب پر سربلند لالا واپس آ چکے ہیں اور بانو بی بی تو ان کے ساتھ نہیں ہے. بی جان تو یہ سنتے ہی ہوش کھو بیٹھیں گی کہ
कि शेर बानो क्यों नहीं मिली। ऐसे में सोहराब जैसे ही रबिया को अपने सामने देखेगा तभी उस पर सारे का सारा इल्जाम लगाकर यही कहेगा कि जब से ये नामहरम लड़की इस घर में आई है सब खत्म हो चुका है, सारे का सारा सुकून बर्बाद हो चुका है। न जाने कहां से उठाकर ले आए हो तुम इसको हवेली में, नासूर बनकर रह गई है हम सबके लिए। सब इसी की वजह से हो रहा है। बानो सिर्फ इसी की वजह से गई है। तुम बानो को वक्त ही नहीं दे रहे थे, ज्यादातर किसी लड़की के साथ वक्त गुजार रहे थे। इस बात का इजहार बानो ने मुझसे भी किया था क्योंकि उसे इस लड़की से साजिश की बू आ रही थी कि कहीं ये तुम्हें बानो से छीन ना ले। और वही हुआ है कि तुम इसके चक्कर में मेरी बहन से जिद बहस करने लगे और वो रोती रोती न जाने कहां निकल गई। सोहराब यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगेगा कि तुम और ये लड़की जब साथ साथ रहते थे तब शेर बानो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ सोहराब रबिया और सरबुलंद पर घटिया इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेगा कि सारे इलाके वाले रबिया और सरबुलंद के अफेयर का जब सुनेंगे तो लोग सरदारी पर लान तान करेंगे और ये चीज सरदारी की पग पर एक धब्बा है। सोहराब खान की ये घटिया बातें सुनने के बाद रबिया यहाँ क्यों रहेगी? वो तो एक हसास दिल रखने वाली, बहादुर और मुंह तोड़ जवाब देने वाली लड़की है जो अगर चाहे तो सोहराब को ऐसा जवाब दे कि उसकी बत्ती गुल हो जाए। मगर रबिया ऐसा नहीं करेगी, वहाँ से जाकर एक जगह खामोश होकर खड़ी हो जाएगी। शेरबानो को सोचने लगेगी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ और क्यों गई। उसके और शेरबानो के दरमियान तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। शेरबानो तो रबिया का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल करती थी। यही बातें सोचने के दरमियान भाभी नूर भी शेरबानो के पीछे चली आएगी और यही कहेगी कि यहाँ इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम हो कि अभी तक बेशर्मों की तरह यहाँ इस हवेली में पड़ी हुई हो, किस हक और किस ताल्लुक से रह रही है।